أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جنو فلی کنتی ہے اسے پچھلی جو آیات تھی اس میں قرآن مجید پر جو اعتراض کیا جا رہا تھا کہ شیطان کی طرف سے نعوذ باللہ آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے تو اس کی تردید کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ کلام شیطان کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے اور شیطان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام وہ پیش کر سکیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دعوتی مشن کے سلسلے میں ایک اہم حکم کے ذریعے سے اس میں رہنمائی کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن آپ کی اتباع کریں ان سے جھک کر اور تواضع سے پیش آئیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں میں ان سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس غالب آنے والے اور مہربان پر بھروسہ کیجیے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جو اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کھڑے رہتے ہیں اور جب آپ سجدے کرنے والوں میں پھرتے رہتے ہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو ہر چیز سے کو سنتے بھی ہیں اور ہر چیز سے واقف بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی سلسلے میں ابتدا میں جو احکام دیے گئے تھے اس میں تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے دعوتی کام کو شروع کیجیے. قریبی جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں یا پھوپھی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے دعوتی کام کو شروع کرنے کے لیے کہا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے جب قریب کے لوگ اسلام لے آئیں گے اور آپ کی تائید کریں گے تو دوسروں کو بھی اس سے توفیق ملے گی. اس لیے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبے کی ذمہ داریاں ان کے سپرد تھی اور پورے عرب میں ان کا چرچا تھا، ان کی عزت تھی کہ یہ کعبے کے رکھوالے ہیں، یہ کعبے کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے ہیں. تو پورا عرب ان کا احترام کرتا تھا. جب یہ لوگ اسلام لے آتے تو دوسرے عربوں کو اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی. تو ایک تو اس کی حکمت یہ تھی کہ قریبی رشتہ داروں سے دعوتی کام کو شروع کرنے کے لیے کہا گیا. دوسری اس کی حکمت یہ بھی تھی کہ ان کو بتانا بھی تھا ان کے رشتہ داروں کو کہ جب تک آپ کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے اللہ کے یہاں آپ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی. نبی آپ کے خاندان میں موجود ہوں لیکن آپ کا عمل نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں آپ کی کوئی قدر و قیمت ہونے والی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی سے کہا کہ وَأَنذِرْ، انذر کا مطلب آپ ان کو آگاہ کیجیے، بتلائیے، نہ ماننے پر ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، جن کے ساتھ گھل مل کر آدمی رہتا ہے۔ معاشرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپس میں مل جل کر رہنے والے۔ اقربین مانے قریبی، جو آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، آپ پہلے ان کو آگاہ کیجیے، ان کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بخاری شریف وغیرہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اعلان کیا، یا صباحا، یعنی اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے تھے وہ لفظ آپ نے کہا تو آپ کے جتنے قریبی رشتہ دار تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہاڑی پر تھے اور جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ سب نیچے تھے، پھر اپنے خاندان کی ایک ایک قبیلے کو آواز دیا آپ نے، پھر آپ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی آواز دی اور کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی ہے، تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ آپ اوپر تھے، آپ کو پیچھے والی چیز نظر آ رہی تھی، اور جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ سب نیچے تھے، پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کریں گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب ان سے یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے ان سے کہا کہ میں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک آگے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اپنا پیغام بتایا اور کہا کہ یہ پیغام اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو آگے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تو اس عذاب سے ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اتنی بات سننی تھی کہ ابو جہل جو وہاں، ابو لہب جو وہاں پر تھا، وہ بھی آپ کا چچا تھا، اس نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ، اس لیے ہم کو جمع کیا تھا یہاں پر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دھمکی دی اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا، تو اس پر وہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائے۔ اس نے اللہ کے نبی کو بد دعا دی تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ایک روایت ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو گھر میں بلایا، دعوت کی اور ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کی۔ اس پر بھی کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا سوائے حضرت علی کے، اور کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا اور بتایا کہ میں نبی ہونے کے باوجود آپ کو بتا نہیں سکتا، آخرت میں آپ کے اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اس کی بار بار وضاحت بھی کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام یہ نبی تھے، ان کی بیویاں جب کافر ہوئی تو اللہ کے عذاب سے نبی کی نبوت بھی ان کو بچا نہیں پائی۔ نبی کی زوجہ بیوی ہونے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ کتنے بڑے رشتہ دار ہوں لیکن اگر نبی کی بات کو قبول نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، آگاہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مطلب جھک کر ملنا، نرمی سے ملنا۔ پرندہ جب اترتا ہے تو اپنے پر کو جھکاتا ہے، تو یہ تواضع کی علامت ہے، نرمی کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو مومن آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ان سے نرمی سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے، تو یہ آپ سے جڑ کر رہے ہیں۔ آپ سخت ہو جائیں گے، آپ کی زبان سخت ہو جائے گی
اپنے ماننے والوں سے آپ سختی سے پیش آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیں گے، بات بات پر ناراضگی کا اظہار کریں گے اور رعب ان پر جمانے کی کوشش کریں گے، تو لوگ آپ سے ہٹتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کا آپ پر بڑا انعام ہے کہ آپ مومنوں کے لیے نرم ثابت ہوتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سنگدل ہوتے، سخت ہوتے، زبان آپ کی سخت ہوتی تو یہ آپ کے سامنے سے ہٹ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا۔ تو اس لیے کہا کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب جو مومن، جو ایمان والے آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ ان سے نرمی سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے، نظر انداز کیجیے۔ بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے سے پھر آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، پھر دوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان سب پہلوؤں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ چونکہ رشتہ داروں کو آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کہا کہ اگر یہ آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، عصا کے معنی نافرمانی کرتے، فَإِنْ عَصَوْكَ، یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، یعنی آپ کے سمجھانے کے باوجود یہ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، کفر پر، شرک پر اڑے ہوئے ہیں، تو فقل، اب کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، آپ جو کام کر رہے ہیں، شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی، شریعت کی خلاف ورزی، میں اس سے بری ہوں۔ نبی کو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ چاہے میرے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر آپ کفر، شرک کو اختیار کریں گے، غلط کاموں کو اختیار کریں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپ سے بھی بری ہیں اور غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں اس سے بھی ہم بری ہیں، ہمارا اور آپ کا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے، ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ سمجھانے کے باوجود اگر لوگ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ پھر نافرمانی پر پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا ساتھ دینے کے بجائے، ان کے ساتھ شریک ہونے کے بجائے اپنی براءت کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ کے اس کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ کے رشتہ دار اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ ان سے اپنی براءت کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہیں کہ مجھے کون ساتھ دے گا، میرا کون سپورٹ کرے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ اس پروردگار پر بھروسہ کیجئے جو ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، تو اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں یعنی دعوتی کام کے لیے، دن بھر آپ دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، رات میں سجدہ کرنے والوں میں آپ گھومتے رہتے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور جا جا کر اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کون تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ یعنی آپ دن میں جو دعوتی کام میں مشغول رہتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، رات میں جو آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، ایسا نہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، ہر چیز کو سن رہا ہے، آپ کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، دشمن کیا آپ کے خلاف کہتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر لمحے میں، قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، اس پر یقین کر کے اگر ہم کام کرتے رہیں گے، اللہ کی ہر موڑ پر اور ہر لہجے میں، ہر قدم پر اللہ کی مدد ہوگی۔ یہی پیغام ان آیات میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے پیغام سے صحیح طور پر واقف ہو کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔